آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نشانیاں سننی ضروری ہے، کیونکہ اب اس کی تشریح ہوں گی نشانیوں کی، اور اسی سے ہمیں پتہ چلیں گا کہ ہم کس دور میں ہیں۔ ان نشانیوں سے ہی پتہ چلیں گا کہ ہم اس دور دہیمہ کے کتنے قریب ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی جو ہے اپنے مالک کو یا مالکہ کو جنے گی، اور یہ دیکھو گے کہ ننگے پیر اور بدن، قلت معیشت کے لوگ اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لیں گے۔ اچھا، اب یہ دو خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہو گئی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ، کیونکہ یہاں جو ہے یہ لفظ ہے ربتھا کا مراد مؤنث سے، یعنی مالکہ، اور کہیں پہ ہر واو ہے کہ ربہ، کہ مالک کو، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے، جنیں گی۔ ایک یہ خبر ہے، اور دوسری خبر ہے کہ اونچی اونچی عمارت یعنی بکریاں چرانے والے، یعنی صحرائی بدو اور قلت معیشت کے مارے لوگ۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ ہے کہ دو قومیں تھیں، چونکہ میں خود خلیج میں رہا ہوں، میری پیدائش شارجہ کی ہے، تو مجھے پتہ ہے، میری نظر کے سامنے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں ابتدائی حالات کیا تھے۔ وہاں پہ ایک تو صحرائی بدو لوگ ہوتے تھے جو بالکل صحرا سے آتے تھے، بدو جسے کہتے تھے، اور ایک جو لوگ تھے جو سمندر کے سامنے آباد تھے، سمجھا نا، جن کا معیشت کا جو تعلق تھا وہ سمندر سے یا تو مچھلیاں پکڑتے تھے یا چھوٹی چھوٹی موتیاں جو ہے وہ لانچوں میں جاتے تھے، وہ لا کے بیچتے تھے۔ وہ بھی بیچارے جو تھے تن سے ننگے ہوتے تھے، پیروں سے بھی ننگے ہوتے تھے، یعنی ان کی بھی حالت درگور تھی پہلے سے، تو ہے نا۔ اب انہوں نے اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کی، بڑے دولت اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو یہ حدیث کا ایک نشانی جو ہے قیامت کی پوری ہو گئی۔ دوسری نشانی کو سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم جو ہے، یعنی لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی۔ بھائی یہ کون سی قیامت کی نشانی ہے؟ منفرد بات تو اس میں نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جو لونڈیاں یا باندیاں جنگوں کی صورت میں آتی رہی تو ان سے جو ہے بچے بھی ہوئے ہیں مسلمانوں کے، کیونکہ یہ جائز ہے، وما ملکت ایمانہم یا وما ملکت ایمانک، یہ ملکت ایمان کہلاتی ہیں، قرآن شریف میں سے اس حوالے سے ذکر ہے۔ تو یہ لونڈیاں تو پہلے سے بھی یعنی واقعہ ہوتا رہا ہے کہ لونڈیاں جو ہے اپنے مالکوں کو جنتی رہی، اور سب سے بڑا مثال جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جن کی والدہ جو ہے بی بی ہاجرہ جو تھی وہ بی بی سارہ کی باندی تھی۔ ان کو جو ہے مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو جو ہے گفٹ کیا تھا کہ یہ آپ باندی آپ کی خدمت کریں گی، اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس میں قیامت کی نشانی کم سے کم میری تو سمجھ میں نہیں آئی، اس میں تشریح علماء کی یہی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری تشریح لوگوں نے علماء نے یہ کی ہے کہ اتنے بدتمیز بچے پیدا ہو جائیں گے آخری زمانے میں کہ مطلب ماں باپ کو جواب دیں گی، بیٹی جو ہوں گی ماں کو جو ہے نا ماں کو یعنی تمیز نہیں کریں گی، بے ادب بچے ہوں گے، یعنی مراد یہ ہے، وہ اس میں مراد لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو شروع میں بھی ہوتی رہی ہے، ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، تو اس میں کون سی ایسی مطلب نئی بات ہے؟ کیونکہ قرآن شریف کی حدیث میں علامت قیامہ بیان کی جا رہی ہے، یعنی قیامت کی نشانی بیان کی جا رہی ہے، تو اس سے سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ پہلے وقتوں میں تو یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی کہ بکری چلانے والے اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے سبقت رہ جائیں گے، وہ جو بدحال لوگ ہوں گے جو پیروں سے اور جسم سے تنگ ہوں گے، انہوں نے اتنی لمبی نشانیاں بنانی ہیں، تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یار ان کے بعد دولت کیسے ایسے آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے دیں گا کہ یہ پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے عمارت بنانے میں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن یہ بات تو کہاں سے ہمیں سمجھ میں آئیں گی قیامت کی نشانی؟ تو اس سے سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس سے سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا ایک اور حدیث، نعمان بشیر کی حدیث کی طرف جاتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے یہاں لونڈی سے کیا مراد ہے۔ نعمان بشیر کی حدیث میں
عالم اسلام کے لیے جو ہے 5 مراحل رکھے ہیں، یا اس سے کہہ دیں آپ زمانے، سیاسی زمانے 4 ہیں، ایک زمانہ نبوت کا ہے، کہ اس میں ایک بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت رہیں گی جب تک اللہ چاہیں گا رہیں گی، اور جب چاہیں گا تو اٹھا لیا جائیں گی، پھر تم میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ تو نبوت کے بعد پہلا زمانہ جو ہے، جو ہم جسے کہتے ہیں عصر سیاسی یا سیاسی زمانہ جو مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے، وہ خلافت علی منہاج النبوہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے بحث کی اس پہ تمام خلفاء راشدین میں جو صحابہ کرام کی جو اثر خلافت ہے، اس سے ہم نے یہ بات ثابت کی کہ یہ جو ہے تمام اثر جو ہے یہ خلفاء راشدین المہدیین کا زمان ہے۔ ہم پچھلی گفتگو میں ثابت کر چکے ہیں کہ 12 خلفاء راشدین المہدیین ہیں، کچھ ہم نے کہا کہ 8 گزر چکے ہیں، 4 کا اب میں 4 آنے باقی ہے، کیونکہ میری تحقیق تک اب تک مجھے ان 4 میں سے کوئی اور شخصیت ایسی نظر نہیں آئی، حالانکہ عالم اسلام کے دور میں ایسی بڑی شخصیات ہیں جن میں گمان تو ہو سکتا ہے، لیکن میں یعنی 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ واقعی یہ بھی خلفاء راشدین مہدیین میں سے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اگر ان میں سے 4 بچ گئے یا 2 بچ گئے یا 3، جو بھی ہے، وہ آخری اس زمانے میں آئیں گے جب خلفاء علی منہاج النبوۃ واقع ہوں گے۔ بیچ میں 2 ایسے زمانے آتے ہیں جن کی ذکر حدیث میں ہے، ایک تو جن کا ذکر ہے جسے کہتے ہیں کاٹ کھانے والی بادشاہت۔ اس کو سمجھنا ہے کہ کاٹ کھانے والی بادشاہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمائی، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اور ایک دور ہے جبری بادشاہت کا، 2 دور ہیں بیچ کے اندر، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہونے کی ہم نے اپنی پچھلی قسط میں کہا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ایک کوز نہیں دے گا خلافت قائم نہیں ہوگی، جب تک کوز نہیں دے گا۔ اب تک مسلمانوں کے سامنے جو نا یعنی ان کا ایک مقصد نہ ہوگا کہ اس چیز کو حاصل کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا نا جب ختم نبوت کے لیے قانون بنانا اللہ تعالیٰ چاہ رہا بنانا مقصود تھا، تو تمام عالم اسلام جو تھے، امت جو ہے، تمام فرقے مسالک جو ایک ہو گئے تھے، کیونکہ ایک کوز تھا نا ہمارے سامنے کہ ہم نے اسے حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک کوز اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گا تو اب خلافت بھی قائم ہو جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس لیے تکدو نہیں کرے، پریشان نہیں ہو جائے کہ خلافت کوئی نہیں قائم ہوتی، خلافت انشاءاللہ اپنے وقت پہ قائم ہوگی، لیکن اس کے لیے ایک کوز ہوگا۔ اچھا، اب سامنے یہ آ جاتے ہیں کہ جو دور ہے اس کو سمجھنا ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ حدیث امراء کے لیے ہے، امراء سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی جو نظام کے بینیفیشیئرز ہوتے ہیں، جنہیں نظام فائدہ پہنچاتا ہے، جو نظام سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، پھر وہ اس نظام کا دفاع بھی کرتے ہیں، اس نظام کو پالتے بھی ہیں، اس نظام کو چلاتے بھی ہیں۔ وہ نظام کسی طریقے کا بھی ہو، بدترین نظام ہو یا اچھا نظام ہو، اس سے یہ غرض نہیں بات کرنے کی، لیکن نظام کو چلانا جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی خالی ایک صورت نہیں ہوتی جو ہماری یہاں پر ہے، جو مطلب ہمیں ایک سمجھ لیا گیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بینیفیشریز، چاہے وہ اس میں سیاسی پارٹیاں ہوگی، سول تنظیمیں آ گئی، کوئی بھی آ گئی ہے، بیوروکریٹس آ گئے، بڑے بڑے تاجر آ گئے، جو بھی آئے، صنعت کار جو بھی آئے، ان کو نظام جو ہے کچھ نہ کچھ دے رہا ہے اور سسٹم سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مطلب مراد یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نظام کی۔ اچھا، تو یہ جو کاٹ کھانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، جسے ملک العضاد عربی میں کہا گیا ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جہاں پہ ریاست جو ہے ان کے نام سے ملکیت ہے، یعنی ریاست کی جو ملکیت ہے ان کے نام سے منسوب ہے، یعنی جو ریاستیں بنی کسی خاندان کے نام سے، بنو عباس کی، بنو عمیہ، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے خاندانی نام، یا آج کے دور میں مثال کے طور پہ بہت سی ریاستیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ٹھیک ہے نا، تو نام سے جو ریاستیں منسوب ہے وہ دراصل اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے، کاٹ کھانے والی ملکیت حکومت، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک انگلش کا پولیٹیکل لفظ ہے ٹوٹلیٹیرین، جسے کہتے ہیں ٹوٹلیٹیرین، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ حکومت ہے ایک ہی مسلک کی ایران میں،
یہ بھی ایک طرح کی کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، کیونکہ کسی اور کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ترویج کرے یا اپنی تبلیغ کرے۔ تو وہ جو ریاست ہے وہ اس مسلک یا اس ذہن میں رکھیے، اس مسلک کے ساتھ یا اس نظریے کے ساتھ ٹوٹیٹیرین طور پہ مقبوض ہے، منسوب ہے۔ اسی طریقے سے حالیہ جو آپ کے سامنے افغانستان ہے، وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، وہ بھی کاٹ کھانے والی بادشاہت میں گنی جائیں گی، کیونکہ ریاست جو ہے مکمل طور پہ ایک گروہ، ایک جماعت کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے یعنی اس کی ملکیت جو ہے، اس کی جو ملکیت ہے وہ ایک جماعت اور گروپ کے ساتھ منسوب ہے۔ تو یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت کی جو نا تعریف ہے، ڈیفینیشن یہ ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ افغانستان ہے، وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، وہ بھی کاٹ کھانے والی بادشاہت میں گنی جائیں گی، کیونکہ ریاست جو ہے مکمل طور پہ ایک گروہ، ایک جماعت کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے یعنی اس کی ملکیت جو ہے، اس کی جو ملکیت ہے وہ ایک جماعت اور گروپ کے ساتھ منسوب ہے۔ تو یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت کی جو نا تعریف ہے، ڈیفینیشن یہ ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔